اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ کو موضوع بناتے ہوئے آج ہم اپنے ایک انتہائی محترم و عزیز بھائی کے گھر پہ حاضر ہیں اور جناب برادر جہانگیر نواز مرحوم اور خصوصیت کے ساتھ کیونکہ آج ان کی برسی ہے اور ان کی برسی کے حوالے سے آج ان کے گھر پہ نہج البلاغہ کا یہ سیشن منعقد ہو رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ سیشنز میں یہ عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا ایک سلسلہ جو نہج البلاغہ کا درس گھروں میں ہے۔ دیکھیے مشہور و معروف حدیث ہے جناب پیغمبر اکرم کی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ بعض افراد یہ سوچتے ہیں جی آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو علی کی بات کرتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں لأن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اب کسی اس کو یعنی میں ترجمہ کرتا جاؤں کہ جناب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب اگر حدیث اس طرف سے آتی کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے تو بھی تو بات وہی ہوتی، لیکن اب یہاں جو فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، تو مقصد یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے اس فرمان سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم دو پہلو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ ذکر کا بھی سلسلہ، ذرا یہ باریک پوائنٹ ہے، اس کو ذکر خدا کا سلسلہ بھی ذکر علی مرتضیٰ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے تین حصے ہیں اگر تو آخر میں تو بات وہی جاتی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ اس کا ذکر علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ چار پہلو۔ تو گویا جیسے علم کی ابتدا دروازے کے طور پر یا حکمت کی ابتدا دروازے کے طور پر جناب پیغمبر اکرم سے ہوتی ہے، حقیقت میں وہ حکیم تو وہی ہے جس نے علی جیسی ذات کو حکمت عطا فرمائی، بلکہ پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، بھیجنے والا وہ ہے۔ آگے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان میں یہ ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بھیجا اس نے ہے اور پھر جناب پیغمبر اکرم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جناب امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ یقیناً عبادت کا مقام ہوتا ہے، اور عبادت کا ایک پہلو یہ کہ جہاں عبادت ہو رہی ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، خود حدیث کسا کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیے تو جہاں چند مومنین مل بیٹھتے ہیں اور آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، حدیث کسا میں پیغمبر دو دفعہ اس بات کو دہرا کے فرماتے ہیں کہ ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ ان پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ لہذا ہمارے ان گھروں میں ایک سلسلہ جو شروع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بالخصوص جہاں ہم بیٹھے ہیں اس گھر میں برکتوں کے نزول کے سوال کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم ذکر علی کو انجام دے رہے ہیں اس لیے کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے اور صاحب خانہ اور ان کے خاندان کو ان کو قبر میں جنت اور اس میں مقام بلند عطا فرمائے
اور ان کی برزخ کی اس منزل کو آسان فرمائے اور ان کے خاندان کو انشاءاللہ سکون و رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب ذکر میں سے میں جیسے اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ آل محمد کے ذکر کے جو ہیں وہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہے، ایک خود ان کے فرامین ہیں۔ نہج البلاغہ جو ہیں وہ آل محمد کا فرمان ہے، ہم اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اور ذکر جو ہے وہ حقیقت میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کا سلسلہ یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے جب ہم یہ ذکر امیر المومنین کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک خود ذکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ذکر سے ہم اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس ذکر سے آج جو موضوع ہم لینا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا معروف و مشہور فرمان ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ نہج البلاغہ کے آخری حصے میں کلمات کسار میں اگر آپ نمبر 90 کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ایک ارشاد اس دنیا میں اور آج کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں تو اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یعیسہم من روح اللہ۔ مکمل عالم اور دانا شخص وہ ہے، پورا عالم اور دانا شخص وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہیں کرتا اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائشوں اور راحتوں سے نا امید نہیں کرتا۔ اب یہاں باریک اس میں دقت میں اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا الفقیہ۔ فقیہ ہم کہتے ہیں وہ جو گہرائی سے کسی چیز کو جانتا ہو۔ اب جو دین الہیہ کو، احکام کو، مثلا فقہ کو بہتر سمجھتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں فقیہ، جس کو ہم مجتہد بھی کہتے ہیں۔ اب فقیہ کا کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم طالب علم بھی کچھ مدت خرچ کرتے ہیں اور اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ہمارے مد نظر کہ ہم یہ چیز سیکھیں، لیکن فقیہ وہ ہوگا جو اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ گہرائی سے جانتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی شخص کسی چیز کو اگر گہرائی سے جانتا ہے تو اس فرمان کے مطابق یہ ہے کہ وہ فقیہ کہلائے گا۔ ذرا قابل دقت چیز ہے، اور میں ایک بہت بڑے فقیہ کے شرح دیکھ رہا تھا نہج البلاغہ کی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم کی، اس میں تو وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ سے مراد یہاں وہ فقیہ نہیں ہے کہ جو اصطلاح میں ہم جس کو فقیہ کہتے ہیں، بلکہ اس فقیہ کی پہچان 3 جملوں میں جناب امیر علیہ السلام نے فرمائی۔ قابل دقت ہے کہ جو ان 3 چیزوں کو جانتا ہے، ان 3 چیزوں کو اپناتا ہے، گویا وہ فقیہ کا مقام رکھتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اکثر قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ اور پھر دوسرا لفظ بھی وَلَمْ يُعْيِسْهُمْ، پھر لفظ وہی ہے يُعْيِسْهُمْ، وہاں قنوط لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں مایوسی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اردو کی مجبوری یہ ہے کہ ہم دونوں کا معنی مایوسی کرتے ہیں۔ قنوط لفظ کیا ہے؟ قاف، نون اور توئے، اور آئیس لفظ یعنی مایوسی، دونوں کا معنی اردو میں مایوسی ہوتا ہے، لیکن یہاں عربی میں 2 لفظ الگ الگ ہیں کہ حقیقی فقیہ وہ ہے جو قنوط میں نہیں لے جاتا، یعنی مایوسی میں نہیں لے جاتا لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو نا امید آپ کہہ دیجئے، نا امید نہیں کرتا، ورنہ حقیقت میں الفاظ جو ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور دوسرے اس کی نشانی یہ ہے، یہ 2 جملے ہیں اس کے، اور اس پہ تھوڑا سا آتا ہوں واپس۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ فقیہ وہ ہوتا ہے وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہیں کرتا۔ اب یہاں جو امید ہے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا، آسان لفظوں میں اب یہ 2 لفظ دیکھیے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتا اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔
اب یہاں بہت سارے شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں 2 دفعہ جناب امیہ علیہ السلام نے لفظ کیوں استعمال کیا ہے مایوسی. پہلے یہ ہے کہ مایوس نہیں کرتا اس دنیا میں، یہ پوائنٹ آج جو ہے جو مجھے عرض کرنا ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور آخرت کی رحمت سے بھی مایوس نہیں کرتا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بس اس دنیا میں تو ہم گویا کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ کامل عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو نہ اس دنیا سے مایوس کرتا ہے نہ آخرت سے مایوس کرتا ہے، اور ان 2 امیدوں کے درمیان میں وہ لوگوں کو پھر اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہیں کرتا. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ کیا ہوگا؟ حقیقت میں وہ عالم ہوگا. میں جس چیز کو ابھی جو کتاب رضوی صاحب لائے ہیں اس میں ناج البلاغہ بطور ایک سائیکالوجی بک یہ کتاب اس میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دور ایسا ہے جس دور میں آپ کو ہر طرف مایوسیاں چھائی ہوئی لگتی ہیں. جس کو بھی دیکھیں سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی گویا کچھ بھی نہیں ہے. سارا کچھ جمع کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی کو سکون ملے. لیکن جتنا زیادہ جمع ہوتا ہے اتنے ہی مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اتنی بے سکونی ہوتی ہے. اب اس میں جناب امیہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی فقیہ اور صاحب علم وہ ہوگا جو اس دنیا میں رہ کے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. اور اب مایوسی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا ناج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیے تو ایک وجہ جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ اضفتکر، یہ کلمہ نمبر 150 پر اگر آپ دیکھیں گے بڑا خوبصورت کلمہ ہے اور بارہا میں اس کو نقل کر چکا ہوں، جس کے بارے میں سید رضی فرماتے ہیں پورے ناج البلاغہ میں اگر ایک یہ جملہ ہوتا تو یہ کافی تھا ہدایت کے لیے. اب اس میں 2 دفعہ لفظ قنوت استعمال ہوئے، مایوسی جس کو ہم کہتے ہیں. جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں نہ بنو ان لوگوں میں سے یک نے تو عزب تو لیا، جب امتحان لیا جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مشکلات انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں، یہ حقیقت میں امتحان ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جناب امیہ علیہ السلام نے کہ جب فقر کا سامنا ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اب 2 چیزیں جناب امیہ علیہ السلام نے مایوسی کا سبب قرار دی ہیں، ایک امتحان اور ایک فقر. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ان دونوں کی وجہ سے امتحانات مختلف ہوتے ہیں. امتحان بعض اوقات جو ہے وہ دولت دے کی بھی ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے، دولت لے کی بھی امتحان لیا جاتا ہے. بہرحال جناب امیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 خاص کر چیزیں ہیں جن میں انسان آ کے مایوس ہو جاتا ہے. یہ کون سی چیز؟ ایک فقر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان امتحانات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب حقیقی عالم وہ ہوگا جو ان مایوسیوں سے انسان کو نکالتا ہے. اور یہی ہے دنیا میں آپ جیسے عزیزان جو تشریف فرمائے ہیں، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر ایک کا اور کوئی نہیں تو کم از کم ہم اپنے بچوں کے لیے تو ایک یعنی فقیہ ہیں. دیکھیے ایک بچہ ہے چھوٹا، اس بچے سے ہمیں اس بچے کو جو ہے وہ امیدوار کرنا ہے، ہمیں اس کو امید دلانی ہے. ابھی ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے تو اپنی مایوسیوں کا، اپنی ناکامیوں کا، اپنی جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. اب اس میں بڑا خوب کسی نے کہا کہ اگر کسی چیز کو حرکت دینی ہے تو حرکت امید سے ہوگی. ابھی نا امیدی پھیلا کے ہم ان کو گویا روک رہے ہیں. حرکت یہی ہوگی کہ ہم ان کو امید دلائیں. کسی نے بڑا خوب واقعہ نقل کیا ہے جناب ظاہراً جناب عیسیٰ کے زمانے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کا ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ امید کیا ہے؟ تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ امید وہ ہے جو انسان کو حرکت میں رکھتی ہے. اب کیسے؟ کہ آپ جائیے فلاں جگہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب ایک آدمی جو ہے وہ کسان ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور زمین کو کھود رہا ہے.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ اس کو امید ہے میں یہ کھودوں گا، پھر اس میں یا مثلا ہل چلاؤں گا، اس میں پھر بیج بوؤں گا، پھر بارش ہوگی اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگیں گی اور پھر سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ امید پہ لگا ہوا ہے اس میں۔ اب ارشاد پروردگار ہوتا ہے دیکھیے ایک لحظے کے لیے میں اس سے امید چھین لیتا ہوں۔ اب کیا ہوا، امید جو چھینی، اس نے کہا پچھلے سال بھی نہ بارش ہوئی تھی اور نہ کوئی فصلیں ہوئی تھیں اور سارا جو ہے وہ ہماری محنت بھی ضائع گئی، بیج بھی ہمارے گیا، کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے وہ جو ہل چلا رہا تھا، جو ہتھیار اٹھائے ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور جا کے سائے میں لیٹ گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ ہے، اس میں امید کے سہارے یہ حرکت میں تھا، اب اس کو ایک قسم کی نا امیدی ہوئی ہے، یہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو پھر ہم اس میں امید پیدا کرتے ہیں کہ اب دیکھیے نہیں، اس پچھلے سال تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تھی فصل، اس سے پچھلے سال تو اسی کام کے بدلے میں آپ کی اتنی گھنی فصل ہوئی تھی، اتنی بڑی فصل ہوئی تھی۔ اب یہ جب اس کے ذہن میں امید آئی تو اٹھا اور اس نے اٹھ کے پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ یعنی یہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم فقط ایک واقعہ نہیں ہے، بالخصوص ہمارے یہ جو عزیزان ہیں یا خود ہم اپنی ایک عمر میں یہ چیزیں انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمیں اگر امید ہوگی تو اس امید کی وجہ سے ہم متحرک رہیں گے۔ البتہ یہ دو باب ہیں اخلاقیات میں، بہت خوب باب ہیں، خوف و رجا۔ خوف و رجا اخلاقیات میں یہ ایک عنوان آتا ہے، ڈر اور امید۔ اب اسی کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی فقیہ وہ ہوگا جو اس امید کے ساتھ، رجا کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈراتا رہے گا کہ اپنی حدود میں رہیے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کا حقیقت میں معنی یہی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتلاتا ہے کہ دیکھیے آپ اپنی جگہ پہ رہیں۔ مثلا یہی زمین والی مثال جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زمین تک ہی اس کو کھودیں، ایسے نہیں ہے کہ دوسرے کی زمینوں میں جو ہے وہ امید رکھ کے تو دوسروں کی زمینیں جو ہیں اس میں آپ، یا مثلا آپ اپنے کاروبار میں دیکھیں کہ ہم دوسروں کا بھی سلسلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس کے مالک ہو جائیں۔ یعنی ڈر یہ ہے اور ڈرانا یہ ہے کہ آپ اپنے حدود میں رہیں، ورنہ ڈرانا جو ہے وہ نا امید کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈرانا جو ہے وہ اس امید کے ساتھ ایک حدود میں رہ کے آگے حرکت کرنے کا نام ہے۔ تو اب کیا ہوگا، یہ امید کا نا امید ہونے کا سبب جو ہے وہ زیادہ جو نہج البلاغہ میں بیان ہوئے ہیں وہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی دو سبب بنتے ہیں نا امیدی کا، ایک یہ امتحان، ایک یہ ہے کہ فقر انسان کو نا امید کر دیتا ہے۔ اب ہمیں اس طرف جانا ہے کہ ہم ان دو چیزوں سے نا امید نہ ہوں، خود بھی اور بلکہ یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، کل کہیں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام اپنے لیے کرتے ہیں، کچھ کام جو ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طریقے پہ اس میں بھی ہمیں کچھ امیدیں اپنے اندر قائم کرنی ہیں، کچھ امیدیں جو ہیں وہ ہمارے دوسرے عزیزوں کے، ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں ان میں امیدیں قائم کرنی ہیں۔ اور جب امید کسی کے اندر آپ کو کام کر دو اور پھر اس کو راہ بھی بتلا دو تو یہی انسان ترقی کرتا ہے، اور جب انسان ترقی کرتا ہے تو گویا آپ نے اس کو ایک حقیقت کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اس دنیا میں ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس مولانا صاحب آئے، انہوں نے نہج البلاغہ سامنے رکھا اور 45-50 منٹ جو ہے وہ تقریر کی، ہم نے یہ سوچا کہ ہم قبر جو ہے وہ اپنی کیسے صحیح کر رہے ہیں۔ قبر بڑا خوب کسی نے کہا، اور میں بارہا اس کو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، نہیں، قبر کی بات بعد میں آئے گی۔ آپ نے اس دنیا میں جو ہے وہ قبر کا اور اس برزخ کے مرحلے کو جو ہے وہ خوش بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے۔ یا میں جو عرض کرتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ نے اسی دنیا میں رہ کے اسی دنیا کے ذریعے سے جنت کا نمونہ بنانا ہے۔ تو یہ امیدیں جو ہیں اس میں دوسروں میں بھی پیدا کرنی ہیں۔ اب یہاں کی جو سب سے بڑا مرض ہے وہ کیا مرض ہے؟ ڈپریشن مثلا جو ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے تشریف فرمایا، یہ مرض کیا ہے؟ یہ مرض سب سے بڑا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نا امید ہو جاتا ہے آدمی۔ یعنی ڈپریشن کی نوبت وہاں پہنچتی ہے جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب کسی کے اندر یہ طاقت پیدا کرنا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ خود اس کو بیدار کرے گا۔ تو خود ہمیں اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی یہ مرحلہ
پیدا کرنا ہے۔ اب اس میں جناب امیر علیہ السلام نے دو چیزیں تو یہ عرض ہو گئیں کہ حقیقی عالم وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے نہیں ہے کہ فقط ہم جو ہیں وہ امام آبا کباب پہن کی آپ کو امیدیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مثلا میں نے بہت سارے ایسے اسکالر دیکھے ہیں جو بہت بڑے ہائی لیول کے، مثلا میں اکثر جو وہ عرض کیا کرتا رہا ہوں، اور کسی زمانے میں پاکستان ٹی وی پہ بڑے اس کے وہ زاویہ کے عنوان سے ایک صاحب تھے اشفاق احمد صاحب، ان کا بڑی مدت تک جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور وہ ایک پروگرام کرتے تھے زاویہ کے عنوان سے، اب ان کی کتاب بھی آ چکی ہے۔ ان کا یہی ہوتا تھا کہ آپ مثلا بڑا خوبصورت ہے ان کا ایک جملہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے سے دیا کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے سے آپ دیا کرو۔ اب اس میں بہت ساری مثالیں کہ وہ دیے ہوئے سے کیسے دیا بنتا ہے، وہ بات وہی ہے کہ اس دن میں کہیں عرض کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ جو خریدا نا کوئی فقیر آ گیا جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پہ، اور اس نے کہا کچھ دو۔ امام نے فرمایا جناب حسن مجتبیٰ کو جاؤ وہ گھر میں کچھ پیسے پڑے ہیں، تو وہ پڑے تھے 6 دینار، تو 6 دینار ہی اٹھا کے جناب امام حسن علیہ السلام نے دے دیے فقیر کو۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا مجھے یہ اونٹ بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچو گے؟ جی 140 کا۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے وہ اونٹ خرید لیا جو 140 کا۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ایک اور آدمی آیا کہ مجھے اونٹ خریدنا ہے، وہ آیا تھا مجھے بیچنا ہے، تو امام نے خرید لیا 140 کا۔ تو اس نے کہا مجھے خریدنا ہے، امام نے کہا کتنے کا خریدو گے؟ کہا کہ 200 کا خریدوں گا۔ امام نے 200 لے لیے، کہا دیکھو اللہ ادھار کسی کا نہیں رکھتا، اس لیے کہ 140 تو اونٹ کے جو تھے وہ مل گئے ہیں، اور باقی اس کا وعدہ چونکہ یہ ہے کہ میں 1 کے برابر میں جو ہے وہ 10 دیتا ہوں۔ اب 6 میں نے دیے تھے ادھر، تو اس نے فوری طور پر مجھے جو ہے وہ 60 دے دیے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس انداز سے، یہ میرا پہلو جو بیان کرنے کا یہاں یہ ہے کہ یہ تجارت خود ایک چیز ہے، بہترین رہنمائی۔ تو امید دلانے میں یہ چھوٹے چھوٹے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بندے جو ہے نا اب امام باقبا میں ہیں، کس لباس میں ہیں، کس مسجد کے ہیں اور خطیب ہیں، نہیں، اشفاق احمد جیسے لوگوں نے بہت سارے لوگوں میں امیدیں پیدا کی ہیں۔ لہذا آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ کم از کم آدمی یہ کہے کہ اپنے اندر امیدیں اور دوسروں کو امیدیں دلانا۔ سبحان۔ اب یہ ایک ہو گیا وہ صاحب علم وہی ہوگا۔ یہاں ناصر مکارم نے واضح لکھا ہے کہ یہاں فقیہ سے مراد وہ اصطلاحی فقیہ نہیں ہے جو فتویٰ لکھتا ہے، توضیح المسائل لکھتا ہے، وہ ہوگا کہ جو انسان کو ان امیدوں کی طرف لے آئے گا۔ اب امیدیں حاصل کرنے کے لیے نا امید ہوتے ہیں۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ میں فرمایا پروردگار ہم نا امید ہو جاتے ہیں کب؟ اس وقت جب تیری زمین خشک ہو جائے اور بارش نہ برسے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب نا امید ہو جانے کے لیے اگر انسان نا امید ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں سوچ رہا تھا کہ آج اس پہ گفتگو ہوگی، چونکہ ربیع الاول کا ظاہر یہ ولادتیں اور میلاد چل رہی ہے۔ پیغمبر اکرم کے اگر آپ دیکھیے جہاں چند مقامات پہ پیغمبر اکرم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں تو 2 وصف خاص کر بشیرا و نذیرا، تقریباً ساری جگہوں پہ پہلے بشیر ہے اور پھر نذیر ہے۔ بشیر کیا ہے؟ یعنی خوشخبری سنانے والا، اچھی خبر دینے والا۔ پھر نذیر ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے مایوس نہیں کرتا اور پھر ڈراتا بھی ہے۔ اسی طریقے پہ جناب پیغمبر اکرم خوشخبری دینے آئے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ مایوس کرنے آئے ہیں بلکہ امید دلانے آئے ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مثلا اگر تیری رحمت بارش کی صورت میں رک جائے تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جہاں امید دلانے کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے بالخصوص تذکرہ کیا ہے، وہ ایک ہے دعا اور دوسرا ہے استغفار، یعنی دعا کے ذریعے سے انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے اور امید رکھ سکتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا۔ بلکہ معصوم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے
کہ میں اپنے طاقت کے مطابق مانگ رہا ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اس کو دے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ دعا کی صورت میں، اور دوسرا جو امید دلائی جا سکتی ہے وہ ہے استغفار۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کلمات قصار میں جناب امیر علیہ السلام نے کلمہ نمبر 85 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا وہ بیچارہ ہے وہ شخص کہ جو کلمہ نمبر 87 عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس توبہ کی گنجائش ہوتی ہے اور پھر بھی وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اکثر ہم مایوس کس پہ ہوتے ہیں؟ ہماری مایوسی کی بنیاد جو ہے وہ ماضی ہوتی ہے۔ ماضی میں ہم سے یہ ہوا تھا اور ہم نے یہ نہیں کیا تھا، اور یہ ہم نے کیوں کیا تھا، اور یہ کیوں اور کیسے، اور یہ ماضی کی سوچوں میں کھو کے جو ہے اس میں، یا پھر یہ ہے کہ مستقبل میں بھی آئندہ ہم کیا کریں گے، ان دونوں کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا آئندہ کے لیے دعا، گزشتہ کے لیے استغفار، آئندہ کے لیے مانگی۔ اور مجھے اس کے ساتھ بڑا خوبصورت لگا کہ اگر ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے ظاہراً سورہ یوسف میں، جب جناب یوسف کے 2 بھائی بھی مصر میں رک جاتے ہیں، اور وہ تفصیلی واقعہ جب جناب بنیامین کو وہاں روک لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے، اور جو باقی 9 بھائیوں میں سے تھا وہ بڑا جو ہے وہ بھی رہ جاتا ہے کہ میں اب کس منہ سے باپ کے سامنے جاؤں گا، لہذا میں بھی نہیں جاتا، تو یہ 3 بھائی وہاں رہ جاتے ہیں، باقی آ جاتے ہیں واپس۔ اب جناب یعقوب ان کو فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اب جاؤ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جاؤ اور یہ کرو، تحسسو، آپ تلاش کرو اپنے بھائیوں کو، اور ان بھائیوں کو تلاش، اذهبوا فتحسسوا من یوسف لا تیأسوا من روح اللہ، آپ اپنی کوشش کرو اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یعنی وہ گزشتہ ان کی غلطیاں جو انہوں نے بھائیوں کے ساتھ اشتباہ کیے تھے، وہ مایوس ہو گئے، ادھر باپ کی طرف سے بھی باپ بھی ناراض ہے، اور خود اب یوسف ہمارے ہاتھ کہاں آتے ہیں، یہ یوسف کو ہم کیسے پلٹا سکتے ہیں؟ نہیں، جناب یعقوب جو ہیں ان کو مایوس نہیں کر رہے۔ 3 بیٹے گئے ہیں، لیکن 3 بیٹوں کے جانے کے باوجود فرما رہے ہیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی انتہا ہو گئی، نہیں، جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ ایک خوبصورت جملہ ہے، اور پھر اگر اتنا اعتماد ہو کسی کو خدا پہ، تو پھر اگلے مرحلے میں یوسف کے پاس جناب یعقوب جاتے ہیں اور اپنے اسی بیٹے کو جس کے لیے روتے رہے تھے اس کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سے امید ہو تو پھر زندان مایوسی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ انسان ان کامیابیوں کی طرف، ان بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہ یوسف جیسے قیدی اور یوسف جیسے غلام اور یوسف جیسے کنویں میں گرے ہوئے پھر بیٹھ جاتے ہیں تخت مصر پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا اللہ کی ذات سے امید، اور امید کے لیے 2 چیزیں، ایک ہو گئی دعا اور ایک ہو گئی استغفار۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ استغفار کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو جناب یوسف جو ہے وہ جناب یعقوب جب یہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ان اللہ غفور، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ قرآن مجید میں اسی غفور کہا لفظ، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام نے استغفار کہا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں ایک پہلو جو اس دور میں ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس وقت جو ہیں وہ جو صاحبان مطالعہ ہیں جب قرآن مجید کی اور ائمہ خدا کی ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس دور کی ان مشکلات کا ایک بہترین حل ان کو پاتے ہیں۔ لہذا یہ ہیں چند فرامین جناب امیر علیہ السلام کے۔ مثلا آپ دیکھیے اگر خطبہ نمبر 113 میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ بارش کے نہ ہونے کو اور قحط سالی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام دعا مانگتے ہیں،
دعا کیسے، یعنی دو چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے بتلائیں، دعا اور استغفار۔ اب اگر آپ خطبہ نمبر 113 دیکھیں تو یہ امام کی دعاؤں کا خطبہ ہے، اور امام فرماتے ہیں اللہم قد انصاحت جبالنا، اور الہ خشک سالی نے ہمارے پہاڑوں کا سبزہ خشک کر دیا ہے، سوکھ گیا ہے خشک سبزہ، وغبرت ارضنا، عجب انداز ہے، اور یہ بھی ایک پیارا انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کا، کیسے اس چیز کو پیش کرتے ہیں، ہماری زمین سے خاک اڑ رہی ہے، ہمارے پہاڑوں کے اوپر سے گھاس اور سبزہ خشک ہو گیا ہے، بالکل سبزہ سوکھ گیا ہے، زمین پر خاک اڑ رہی ہے، اور پھر وہامت دوابنا، ہمارے چوپائے پیاسے ہیں، وتحیرت فی مرابسہا، اور چوپائے بھی اپنے اپنے ان مقامات پر، اپنے چوپالوں میں، اپنے جہاں وہ محفوظ رکھے جاتے ہیں ان جگہوں پہ بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں، اور وَأَجَّتْ عَجِيجَ السَّقَالَ عَلَى أَوْلَادِهَا، اور اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح رونے والیاں اپنے بچوں پر بین کرتی ہیں۔ البتہ یہ یہاں خطبہ 113 میں ہے کہ وہ چوپائے چلا رہے ہیں، یعنی یہ چیز خود ہمیں بتلاتی ہے کہ کچھ ایسے موارد آتے ہیں کہ جہاں چوپائے بھی چیخ و پکار کرتے ہیں، اور امام بھی سمجھتے ہیں، خدا بھی اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور خطبہ عجیج الوحوش فی الفلوات، اللہ وہ ہے کہ جو بیابانوں میں چوپایوں کی آہ و بکا کو بھی سنتا ہے، عجیج الوحوش فی الفلوات، مچھلیوں کو پانی کے اندر تیرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لوگوں کی تنہائیوں میں گناہوں کو بھی جانتا ہے، ہوائیں جو پانیوں کو ایک موج در موج چلاتی ہیں ان موجوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ وہ چوپائے ایسے چیخ رہے ہیں، عجیج لفظ وہاں بھی استعمال ہے، یہاں بھی عجیج یعنی چیخ و پکار میں مشہور ہیں، اور ایسے جیسے مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں۔ یہ یعنی مایوسی کتنی ہے، اس کو منظر کو بھی ذرا دیکھیے۔ اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر اس کا حال جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَعَجَّتْ عَجِيجَ السَّقَالَ عَلَادِهَا وَمَلَّتِ التَّرَدُّدُ فِي مَرَاتِئِهَا، اور اپنی چراگاہوں کے پھیرے لگا رہے ہیں، تالابوں کی طرف صد شوق بڑھنے سے عاجز ہو گئے ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام دعا کو پلٹاتے ہیں اور اس مایوسی سے نکلنے کا جو علاج بتلایا تھا دعا، اس کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم فرحم انین الآنت، اے پروردگار چیخنے والی بکریوں اور ان شوق برے لہجے میں پکارنے والے اونٹوں پر رحم فرما۔ عجب، جناب امیر دعا کون مانگ رہے، کہہ رہے تھے نا ہم پہ رحم فرما، فرماتے نہیں اے پروردگار ان رونے والی اور ان چیخنے والی اونٹنیوں پر رحم فرما، اور ان بکریوں پر رحم فرما، اور پھر کیا فرمایا، اللہم فرحم حیرتہا فی مذاہبہا، خدایا وہ راستوں میں پریشان ہیں، گھروں میں چیخ و پکار کر رہی ہیں، تو ان کو تو رحم فرما، اللہم خرجنا الیک ہین اعتکرت علینا حدابیر السنین۔ اب جناب امام پلٹ کے کہتے ہیں پروردگارا 7 سالی کے لاغر اور نڈھال اونٹ تیری طرف پلٹ رہے ہیں، اور بظاہر برسنے والی گھٹائیں آ کے بن برسے گزر گئی ہیں، تو خلاصہ کلام کیا ہے، فَقُنْ تَرْرَجَاءُ لِلْمُبْتَئِسِينَ، اب مایوس لوگوں کی امید تجھ سے ہے۔ سارا وہ منظر پیش کر کے جناب امیر علیہ السلام یہ جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعا کی صورت میں کہ فَقُنْ تَرْرَجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ وَالْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ، اسی پہ خلاصہ اگر ہم کریں کہ سب کچھ ہے لیکن تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے اور دکھ درد کے ماروں کی آس ہے۔ عجب ترجمہ کیا مفتی صاحب نے، ذرا اس ترجمے کو بھی سن لیجئے۔ وہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کا کیا ہے، فَكُنْ تَرْرَجَاءُ لِلْمُبْتَعِسِ،
دوسرا جملہ والبلاغ للملتمس، مفتی صاحب ترجمہ کرتے ہیں تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ ندعوک حین کانت الانام، اب کانت لفظ یاد ہے کہ وہ فقیہ کل فقیہ وہ ہو جائے لا تقنطو، وہ جو مایوس نہیں کرتا۔ جناب امام یہاں فرماتے ہیں پروردگار ندعوک حین کانت الانام، ہم تجھ سے آس لگائے ہوئے ہیں جب لوگ نا امید ہو چکے ہیں۔ ندعوک حین کانت الانام، جب لوگ نا امید ہیں ہم تیری ذات سے امید لے کے آئے ہیں۔ اب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان، اور اس پہ میرا خیال میں اگر خلاصہ کلام یہاں تک یہ کریں کہ اس میں جناب امیر علیہ السلام کا سلسلہ امید دلانے کا ابھی کوشش کرنی چاہیے عزیزان کہ ہم بھی اس سلسلے میں جس حد تک دوسروں کے لیے دعا کے ذریعے سے ہی یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے رہنمائی کے ذریعے سے یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کو آپ عزیزان الحمدللہ بڑے شوق سے اور بڑے اہتمام سے مختلف پروگراموں میں اس کو منعقد کیا جا رہا ہے نہج البلاغہ کا سلسلہ، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ نہج البلاغہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے اسکالوجی کے مصنف بعض ایسے افراد کو بھی میں سنتا ہوں اور جانتا ہوں، اور ہم نے ان تک نہج البلاغہ پہنچایا ہے کہ جو مصنف ملینز کے حساب سے ان کے فالوور ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ اور اس پہ، لیکن ان کا کہنا یہ ہے اس دور میں، اور اہل سنت سے تعلق ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 3000 کتابیں پڑھی ہیں اس کی، اور لیکن 3000 کتابیں پہ ایک جملہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا بھاری ہے نہج البلاغہ کا۔ اور یہ بات مجھے وہ یاد آتی ہے جو جناب امام عصر کی ولادت کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہوتا ہے، ابو عثمان الجاحظ، اس کی کتاب ہے 2 جلدوں میں البیان والتبیین، وہ لکھتا ہے اس میں کہ بڑے بڑے واعظ میں فصاحت و بلاغت کے، یعنی ادب کے، عربی ادب کے ماہرین کون ہیں، وہ پھر ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے لکھتا ہے۔ نہج البلاغہ تو بعد میں ترتیب ہوا، لیکن وہ جملہ نہج البلاغہ میں اب ہے، وہ جملہ لکھتا ہے قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت وہی ہوتی ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر بندے کی قیمت وہی ہوتی ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، یا ہر بندے کی قیمت وہی ہوتی ہے جو وہ اچھائیاں انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک جملہ لے لیا جائے اور باقی میری پوری کتاب جو ہے وہ اس ایک جملے کے بدلے میں تبادلہ کر لیا جائے تو یہ تبادلہ ایک مناسب تبادلہ ہے۔ میں ایک جملہ علیہ السلام کا لے کے اپنی پوری کتاب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہمیں چاہیے کہ یار ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ نہج البلاغہ سے ہم ایسے جملات اٹھائیں کہ جن جملات کے ذریعے سے ہم اس دنیا والوں، بالخصوص وہ جو بیچارے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، دیکھیے یہ علی امیر المومنین مشکل کشا ہے۔ ابھی مشکل کشا ہے کیا ہے یہ، اس میں معاذ اللہ کھانا شام کو لے آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ دے دیتے ہیں؟ نہیں، انسان کو اس جملے پہ غور فرمائیے گا، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے والی ذات گرامی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس گفتگو کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بیٹھیں اور جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو سامنے لائیں اور ایک ایک جملہ پیش کر کے اس سے اپنی اس دنیا کی مشکلوں کا بھی علاج طلب کریں اور دوسروں کی مشکلات کا بھی اس میں علاج جو ہے وہ ہم ان کو پیش کر سکیں۔ آیت اللہ خمینی نے بڑا خوب جملہ فرمایا کہ یہ ایک معجون ہے،
یہ نہج البلاغہ ایک معجون ہے. معجون یعنی ایک دوا ہوتی ہے جو بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے. ابھی پیراسیٹامول جو ہے وہ آپ کان کو درد ہے تو وہ بھی پیراسیٹامول ہے, اور وہ پاؤں کے کسی حصے کو درد ہے تو بھی پیراسیٹامول ہے. اب یہ کیا ہے, ایک چیز ایسی بنائی ہے جو پین کلر ہے. معجون بہرحال حکیم لوگوں کا یہ اس میں مثال آیا کہ حد تک پیراسیٹامول کی ہے وہ, چونکہ معجون وہ اپنی پوری زندگی گزار کے بوٹیاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں, اس کا ایک نچوڑ بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں معجون. نہج البلاغہ جو ہے وہ معجون ہے. اور ظاہراً پچھلے سیشن میں نے عرض کیا ہے بقول آیت اللہ آغا شہید مرتضیٰ مطہری کے, نہج البلاغہ کی اپنی ایک دنیا ہے, اور اس میں انہوں نے پھر 14 دنیایں گنوائی ہیں. ایک دنیا ان میں یہ ہے جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ دنیا یہ ہے کہ کتنے ظلم ہوئے. میں جناب امیر علیہ السلام کی سیرت کو آج کل زیر مطالعہ ہے تو اس کو کتنے دکھ سہنے پڑے جناب امیر علیہ السلام کو, لیکن ان دکھوں کے باوجود آخر میں جب ضرب لگی ہے, اب ضرب لگانے والا کیا ہے کہ وہ ضرب لگا رہے ہیں کہ قتل علی فی محراب عبادت ہی لشدت عدالت ہی. علی کو ضرب لگانے کے لیے اس نے نعرہ لگایا تھا, اللہ اکبر, ہاں اللہ اکبر, میں نے قرب خدا کے لیے علی کو قتل کیا ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, سارے ظلم ہوئے لیکن علی کا ایک جملہ ذہن میں رکھیے, فزت ورب الکعبہ, میں کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی یہ مایوسیوں سے نکالنے کے لیے علی امیر المومنین کی اپنی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. اور آج بھی مثلا 2 چیزیں بالخصوص میں عرض کروں گا. آپ کو جیسے ایجوکیٹڈ لوگ جو تشریف فرما ہیں ان کے لیے ایک بہترین سلسلہ ہوگا, کم از کم کوشش کیجئے کہ خط نمبر 53 کو ایک دفعہ آپ 6-7 حصے بنا لیجئے اس کو. مثلا ہر ویک جو ہم اس کا ایک حصہ پڑھیں گے تو یہ ایک پڑھنے کی چیز ہے. اگرچہ اس کے ٹرانسلیشن انگلش جو ہے اس میں یار کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہرحال ایک کوشش ہے. اور اس میں 2 چیزیں آپ کو کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں, چونکہ مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو کہا کہ دیکھیے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے. مثلا ایک ہی جملہ جو میں سینکڑوں دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں کہ مصر جا رہے ہو لیکن یاد رکھو وہ لوگ کیا ہیں, یا تو تیرے دینی بھائی ہیں یعنی دین میں تجھ جیسے ہیں, اگر دین میں تجھ جیسے نہیں ہیں وہ مثلا کافر ہیں, تو نذیرون لک فی الخلق, وہ مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں. اب اگر ہم دوسرے لوگوں کو اس بنا پہ دیکھیں تو ہم ان کے لیے سہارا بھی بن سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کوشش کیجئے. ایک سلسلہ بعض ساتھیوں نے شروع کیا ہے مطالعہ نہج البلاغہ, البتہ انہوں نے بہت وہ اس کو تفصیل سے وہ کیا ہے کہ ہر روز وہ کچھ نہ کچھ نہج البلاغہ مطالعے کے لیے دیتے ہیں. میں ان کا ٹائم ٹیبل دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس کو 192 دنوں میں تقسیم کیا. ہر روز آپ کو کتنا پڑھنا ہے, تو بہرحال آپ کو اتنا وہ 192 دن تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ویکینڈ استعمال کیجئے, یا کم از کم ایک کمپلیٹ ویک استعمال کر کے اس لیٹر 53 کو پڑھیے, اس کا مطالعہ کیجئے. اور پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایک الحمدللہ قوم میں ہمارے عزیزان کا سلسلہ جو ہے وہ جناب رضوی صاحب دیکھ آئے ہیں, وہ سینئر جو پرانے طلبہ ہیں وہ ہفتے میں ایک دن بیٹھتے ہیں, ایک چیز پہلے وہ منتخب کرتے ہیں اور پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے نہج البلاغہ کے قریب آنے کا کہ ہم مثلا ایک پیراگراف پڑھیں اور آ کے اس سے میں کیا سمجھیں آپ کیا سمجھیں, اس پہ آدمی ڈسکس کر سکتا ہے, اور پھر اس کو اس وقت اور اس دنیا میں ہم کیسے اجرا کر سکتے ہیں اور دوسروں تک اس کو کیسے پہنچا سکتے ہیں, اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ہو سکتی ہے. خلاصہ کلام جناب امیر علیہ السلام کا فرمان کہ حقیقت میں صاحب علم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور لوگوں کو اللہ کی سزا سے ان کو مطمئن بھی نہیں کر دیتا. اس لیے کہ ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اللہ جو ہے وہ تو رحیم و کریم ہے, اللہ رحیم و کریم ہے, لیکن ماں بھی تو رحیم ہے, اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. کبھی وہ اگر بچے کو جو ہے وہ بچہ جو کہے, میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں, اب چھری جو بچہ مانگے کہ یہ چمک رہی ہے تو وہ نہیں دے گی, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا بچہ ہے, میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ چیز اس سے دور رکھوں. پروردگار ہمیں تعلیمات امیر المومنین سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے اس سیشن کے صدقے میں, ہمارے ذکر کے صدقے میں پروردگار اس گھر میں برکت نازل فرمائے, اور ہمارے برادر محترم
جہانگیر نواز صاحب کے درجات بلند فرمائے بحق محمد و آل الطاہرین خصوصیت کے ساتھ